بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ہم آج آپ کے سامنے ایک احمدی مسلمان کی قبول احمدیت کا واقعہ پیش کریں گے، جو کہ احمدیوں کے لیے ایمان کو بڑھانے کا اور غیر احمدیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حقیقی جماعت احمدیہ مسلمہ جماعت کو پہچاننے کا اور اس کو قبول کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو چونکہ آڈیو میں کافی وضاحت ہے، اس لیے میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. آئیے ان احمدی دوست کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں وہ اپنے احمدیت کو قبول کرنے کے واقعات بیان کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات جو سب احمدیت قبول کرنے والوں میں تقریباً مشترک ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ جب مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو پھر اس طرف توجہ ہوتی ہے. مجھے نہایت افسوس ہے کہ جب 74 کے واقعات ہوئے، میں نے دیکھا کہ اب تو جماعت احمدیہ ختم ہو جائے گی، تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ اگر یہ جماعت احمدیہ بچ گئی نا اب تو پھر اس پہ غور کریں گے. تو یہ میری بدقسمتی کہ میں نے اس کے بعد غور نہیں کیا. پھر ابتلا آیا ضیاء کے دور میں، پھر وہ پچھتاوا لگا. تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی طویل داستان کو اختصار کے ساتھ بیان کروں. میرا خدا پر ایمان نہیں تھا، اس کا مجھے اقرار ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی میرا خدا سے تعلق پیدا ہی نہیں ہوا تھا. بیوی میری جماعت اسلامی سے تعلق رکھتی تھی، وہ بہت دعائیں کیا کرتی تھی میرے لیے. میرا مزاج تو غالباً ایسا نہیں، اسی کی شاید دعا ہو. تو ایک رات میں نے رویا دیکھی کہ ایک وسیع میدان ہے، گھاس لگی ہوئی ہے، اور میں کہیں مناسب جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہوں. جگہ جگہ جاتا ہوں، کوئی جگہ پسند نہیں آتی. تقریباً 73 جگہ پہ جاتا ہوں، کوئی جگہ نہیں پسند آتی. تو اس میدان میں ایک کمرہ ہے، اس کے اندر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کا مذہب سے تعلق ہے. تو میں کہتا ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کا مذہب سے تعلق ہے. مگر ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا، تو میں بادرے ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا. ابھی کمرے میں داخل نہیں ہوا، دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگی ہوئی ہے. تو ایک شخص جو درمیان میں بیٹھا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ اب تک کہاں رہے ہو؟ میں نے گزارش کی، یا رسول اللہ جہاں بھی رہا ہوں، آ تو گیا ہوں. اب صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نہیں سمجھتا اس میں کیا بات تھی، مگر خدا پر یقین میرا آ چکا تھا. میں نے بیگم کو بتایا یہ مسئلہ حل ہو گیا. اس نے لڈو بانٹے، باقاعدہ لڈو بانٹے اس نے بغیر بتائے کہ کس بات کے ہیں. تو اب آگے مسئلہ جو شروع ہوا وہ یہ تھا، وہ رویا کا سلسلہ آگے چلتا ہے کہ 73 فرقے ہیں، میں کس فرقے میں جاؤں؟ اور میں نے ایک معیار بنا لیا ذہن میں کہ جو فرقہ کسی کو کافر نہیں کہتا نا، کلمہ پڑھنے والے کو، وہی سچا ہوگا. اب وہ فرقہ کہاں مجھے ملے؟ میں ڈر گیا. میں نے کہا کہ یہ تو سارے ہی کافر ہیں، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے رہے ہیں، تو میں کس فرقے میں جاؤں؟ اور میرا علم نہیں تھا جماعت احمدیہ کے بارے میں زیادہ، میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ بھی کافر سمجھتے ہیں ہمیں. تو میں نے ذہن میں سوچا کہ میں کسی فرقے میں نہیں جاؤں گا، اپنا ہی اللہ اللہ کروں گا. مگر وہ پنجابی میں کہتے رنڈیاں رنڈیپے کاٹ لی ہیں، چھڑے نہیں کٹن دیندے. وہ ہر کوئی مجھے پوچھے تمہارا کون سا فرقہ ہے، تمہارا کون سا فرقہ؟ ابھی میرا کوئی فرقہ نہیں. تو ایک بولا تو پھر نیا فرقہ بنانا ہے. اچھا، اس بات نے مجھ پہ اثر کیا.
کہ یہ تو کام خطرناک ہے. وہ جس نے یہ کہا تھا نا، میں نے اس کو مجبوری بتائی کہ مجھے وہ جب بتا دو جو کسی کو کافر نہیں کہتے، میں ان میں شامل ہو جاتا ہوں. وہ بڑا خوش ہوا، کہتا ہوں میں لے جاتا ہوں. وہ اپنے پیر کے پاس لے گیا، کہتا یہ جو مولوی ہیں ایسے ہی ہیں، یہ پیر ٹھیک ہے میرا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب پیر صاحب سے کوئی بحث ہو گئی، پیر صاحب ناراض ہو گئے میرے ساتھ. تو مجھے کہنے لگے یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا یہ لے کے آیا مجھے. کہنے لگا اس کو کیا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا یہ سچا آدمی ہے، میں اس لیے اس کو ساتھ آ گیا ہوں. کہتا پھر اس کو پیر بنا لو. میں نے کہا یہ تو آپ کسی کام کا نہیں. ابھی میرا خیال تھا کہ یہ پیر تو ہے نہیں. وہ غصے میں آیا، کہنے لگے میں اس کو یہ خلافت دیتا ہوں. میں نے بھی کہہ دیا میں ان کی بیعت کرتا ہوں. لو جی، وہاں وہ دوست میرے پیر بن گئے، میں ان کا مرید بن گیا. بڑا اچھا دور تھا وہ، اللہ فضل کرے. واقعی کچھ دن گزرے، وہ کہنے لگے جی جاوید صاحب آپ تو آگے نکل گئے ہیں، میں پیچھے رہ گیا ہوں، لہذا آپ یہ اپنی امانت سنبھالیں. وہ دستار بندی کی، انہوں نے مجھے پیر بنا دیا. میری قسمت اچھی، آگے مجھے ایک جو مریض جلدی مل گیا. پہلا مریض جو میرا وہ جلدی مل گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں پیر صاحب باہر جانا چاہتا ہوں، میرا کچھ کرو. پیر صاحب نے اندر دیکھا تو کچھ بھی نہیں. میں گیا اپنے پیر صاحب کے پاس. میں نے کہا پیر صاحب یہ معاملہ ہو گیا، میں تو دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو. وہ کہنے لگے جاوید صاحب بات تو خطرناک ہے کہ ہم ڈاکٹر کا لیبل لگا لیں اور نبض دیکھنی نہ آئے، یہ فراڈ ہے. میں نے کہا اس لیے میں آیا ہوں. کہا چلو بابا جی کے پاس. وہ بابا جی کے پاس چلے گئے. ان سے کہا جی جو آپ کے پاس طاقت ہے ہمیں بھی دو. تو مختصر بتاتا ہوں، کافی بحث کے بعد اس نے قسم کھائی کہ میرے پاس کچھ نہیں. تو میں نے کہا تمہارے پاس کچھ نہیں، پھر ہمیں کیوں پیچھے لگایا ہوا ہے؟ تو وہاں سے میں نکلا، میرا کافی ایمان خراب ہوا. صحیح بات ہے کہ ایسے لوگ بھی فراڈی ہیں، تو پھر مسلمان کہاں ہیں؟ تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں نے کہا میں کسی فرقے میں نہیں جاؤں گا، اوپر تو نیچے میں، درمیان میں قرآن. اب میں نے لفظی ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا قرآن مجید کا، بغیر بریکٹ کے، بغیر ہیڈنگ کے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے اللہ میاں نے قرآن پڑھایا. تفصیل بھی بتا سکتا ہوں مگر ٹائم نہیں اتنا. وفات مسیح کا میں پہلے ہی قائل ہو گیا تھا بغیر احمدی ہوئے. تو جب سورہ بنی اسرائیل پہ پہنچا میں، تو وہ رکوع ہے نا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اس میں ایک آیت آتی ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اس آیت کی بار بار مجھے تکرار ہونے لگی. میں بتایا نا پہلے خدا پڑھا رہا تھا، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ آیت سمجھانا چاہتا ہے. میں نے اس پہ غور کیا تو پتہ چلا گیا سفر کا معاملہ ہے. تو میں نے اللہ میاں سے نا بڑے گڑ گڑا کے وعدہ کیا. میں نے کہا یا اللہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہاں ہیں. اگر تو بتا دے کہاں ہیں مسلمان تو میں وہاں چلا جاؤں گا. یہ وعدہ کر کے اللہ میاں سے میں سو گیا. خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے افریقہ کا نقشہ دکھا رہا کہ اس ملک میں اتنے مسلمان ہیں، اس ملک میں اتنے ہیں، اس ملک میں اتنے ہیں. آنکھ کھلی تو میں ڈر گیا. میں نے کہا یا اللہ کو لاہور پشاور کراچی کی بات کر، یہ کیا افریقہ؟ جب یہ رویا سوچوں اور اپنا وہ وعدہ سوچوں کہ جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، تو میں مجبور ہو گیا. میں نے کہا نہیں اب جانا ہی پڑے گا. تو بیگم کو میں نے کہا بھی معاملہ یہ ہے میں تو جا رہا ہوں افریقہ. وہ کہتی تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا تو ابراہیم جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے تھے بچوں کو، تو میں تو شہر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ اس کو جزا دے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں بھی ہوا، اور میرے اندر کوئی بات نہیں تھی. اس نے کہا خدا کی خاطر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی خدا کی خاطر جا رہا ہوں. اس کے پاس جو جمع پونجی تھی بیچاری نے وہ بھی مجھے دے دی. کہتی جاؤ میرا اللہ مالک ہے. لو یہ قصہ مختصر نائجیریا میں چلا گیا. یہ کافی مختصر کر کے سنا رہا ہوں. نائجیریا گیا، وہاں کچھ سمجھ نہ آئے کیا ہو رہا ہے. پھرتا رہا ادھر ادھر، کچھ سمجھ نہیں آئی. 3 مہینے ہو گیا، ویزا ختم ہو گیا. میں امیگریشن کے آفس گیا. وہ کہنے کہ بتاؤ پہلے ہمیں تم کر کیا رہے ہو. اب میں انہیں کیا بتاؤں. انہوں نے کہا جی ہم نہیں آپ کو ویزا دے سکتے. میں نے کہا اچھا پھر واپس بھیج دو. وہ کہنے لگے کہ پہلے جیل میں جاؤ پھر واپس جاؤ. میں نے کہا میں نے کون سا جرم کیا؟ کہتے یہی قانون ہے ہمارا.
اکرم ذکی صاحب تھے اس وقت وہاں امبیسڈر، ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہ قانون تو ان کا ہی چلنا ہے، تو انتظار کرو کوئی اچھا وقت آ جائے، اب تو نہیں آپ جا سکتے کیونکہ آپ کی ون وے ٹکٹ ہے اور یہاں کا قانون ہے کہ ڈالروں پاؤنڈوں میں بنا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں وہاں پھنس گیا تھا، آ نہیں سکتا تھا، یہی کافی سمجھے، اگر کسی دوست نے پھر کبھی پوچھنا تو پوچھ لیں۔ تو ایک اور وہاں میرا دوست ہی سمجھو، وہ بھی پھنسا ہوا تھا، وہ مجھے اکرم ذکی نے کہا ایک اور پھنسا ہوا اس کی بات لے لو، جا کے خبر لے لو۔ میں گیا، میں نے پوچھا بھائی تم رفاقت کدھر ہو؟ کہتا میں ون وے پہ آ گیا۔ میں کہا میں بھی ون وے پہ آیا۔ کہتا اب جنازہ ہی جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ میں نے وعدہ کر لیا، میں نے کہا پہلے تم جاؤ گے بعد میں جاؤں گا۔ اسے اٹھایا، میں نے کہا اٹھو، اٹھ کے کہتا میرے تو کان میں قریب، کہتا میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ میں کہا میرے پاس ہیں، فکر نہ کرو۔ اب ہم دو ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے۔ میں نے اس کو ایک ہندو کے پاس بٹھایا، آپ چلا گیا ایک دوست کے پاس، وہ مجھے بار بار کہا کرتا تھا کہ پیسے لے لو پیسے لے لو، میں نہیں لیتا تھا۔ تو اس کے پاس چلا گیا، 15 دن بعد اس نے کہا جا کے کہیں پیسے، یار کہ لیتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا دے دو یار۔ واپس آیا تو وہ دوست وہاں نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس ہندو سے، بھائی میرا دوست کدھر گیا؟ وہ کہنے لگا جی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، جی رکا دے گیا ایک۔ میں نے دیکھا تو اس میں اس نے لکھا ہوا تھا جی میں اوجو کورو میں احمدی ہاسپٹل میں ہوں، تو وہاں آ جاؤ۔ مجھے ڈاکٹر منور صاحب نظر آ رہے ہیں، یہ انچارج تھے وہاں، آکسفورڈ کے صدر ہیں آج کل۔ تو میں وہاں پہنچا ڈاکٹر صاحب کے پاس، پوچھا میرا دوست؟ کہتے ہاں ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں کھانا بھی دے رہے ہیں، آپ رہائش بھی دے رہے ہیں، آج سے کھانا بند کر دیں، ہمارے پاس پیسے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا جی برتن نہیں آپ نے خریدنے، یہ چیزیں ہم آپ کو دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب وہاں رہنے لگ گئے۔ ایک دن میں آیا تو وہ دوست میرا جو تھا حقیقت الوحی پڑھ رہا تھا بیٹا، میں نے اسے کتاب پکڑی اور اٹھا کے ادھر پھینک دی۔ میں نے کہا یہ دماغ خراب کرتی ہیں چیزیں، اس کو نہ پڑھو، دیکھو میری طرف میرا کیا حال ہے۔ اس نے کہا فارغ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا چلو اچھا، وہ اٹھ کے گیا تو میں نے پھر اٹھا لی کتاب۔ اب جنہوں نے حقیقت الوحی پڑھی ہے ان کے ذہن میں آ جائے اگر، تو آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہ میرے لیے ایک تیر بہدف نسخہ تھا۔ حضرت مسیح موعود نے شروع خوابوں سے کیا ہے۔ اب اس کتاب نے مجھے ایسے مقناطیس کی طرح کھینچا کہ میں بغیر پڑھے نہیں رہ سکا، اور پوری کتاب پڑھ لی، اور آخر پہ افسوس کیا کہ یا اللہ اتنا بڑا آدمی جو انسان کے اندر جا کے لکھتا ہے، مذہب کا اتنا بڑا عالم ہے، یہ کیا نقصان ہو گیا کہ آخر پہ جا کے توبہ نعوذ باللہ۔ اس وقت میں نے یہی کہا کہ دماغ کیوں خراب ہو گیا، یعنی کہ نبوت کا کیوں اعلان کر دیا، ورنہ عالم تو بہت بڑا تھا۔ پھر میں نے دل کو سمجھایا کہ تم علم کے طور پہ پڑھو، یہ تمہیں ان کے دعوے سے کیا۔ اب مشن میں جتنی کتابیں تھیں، شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ہیں، تو وہ ختم ہو گئی تھیں۔ میں عشاء کے بعد پڑھنے بیٹھ جاتا تھا، فجر پڑھ کے سوتا تھا۔ ایک چسکا کہتے ہیں وہ پڑھ گیا کتابوں کا۔ تو ایک دن میں آیا ان کے پاس، میں ڈاکٹر صاحب کوئی اور کتاب؟ کہتے ہی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا اور نہیں کوئی ہے، کوئی دے دیں؟ کہتے یہ پڑھی ہے خلیفہ ثالث کا دورہ مغرب، موٹی سی کتاب تھی۔ میں کہا چلو پڑھنی تو ہے ہی، وہ لے آیا میں۔ اب اس میں جب خلیفہ ثالث گئے ہیں افریقہ میں، تو ایک نقشہ سا کھینچا ہوا ہے وہاں کہ اس ملک میں اتنے احمدی ہیں، اس ملک میں اتنے احمدی ہیں، اس ملک میں اتنے ہیں، اس ملک میں اتنے ہیں۔ جب میں نے وہ تعداد پڑھی، میں نے کہا کفر تو بہت پھیل گیا، یہ تو بہت پھیل گیا، خطرناک بات ہے۔ پھر ضمیر نے اندر سے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ ان کی طرف دیکھو، کہاں کہاں ہاسپٹل کھولے، کہاں کہاں سکول کھولے، تیرے جیسے پاگلوں کو سنبھالا ہوا ہے، اور اگر یہ کفر پھیل جائے دنیا میں تو انسانیت کی قسمت سنور جائے۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی ان کا ساتھ دیتا ہوں۔ اب میں نے دوبارہ وہ اسٹرنتھ دیکھی، طاقت دیکھی کہ کتنی طاقت ہے جس میں اب میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو جب میں نے دیکھی تو آخر پہ میرے منہ سے نکلا کہ ماشاءاللہ کافی ہیں، یہ تو خود ہی کر لیں گے باقیوں کو۔ اور مجھے یہ بتانا بھول گیا کہ جب میں رویا دیکھی تھی اس میں بھی یہی فکرہ کہا تھا آخر پہ کہ اتنے ماشاءاللہ مسلمان ہیں، باقیوں کو خود کر لیں گے، یعنی کہ دنیا کو۔
جب بے اختیار میرے منہ سے یہ فکرہ نکلا تو مجھے رویا یاد آ گئی. اب میں نے تیسری دفعہ وہ تعداد پڑھی تو ایگزیکٹ وہی تھی، یعنی کہ فگر تھی نہیں، دل کہہ رہا تھا یہ وہی تعداد ہے جو تم نے رویا میں دیکھی تھی. میں نے کتاب بند کی. آپ سمجھتے ہوں گے احمدی ہو گیا نا. میں نے کہا کتابیں پڑھ پڑھ کے میرا دماغ خراب ہو گیا، اب نہیں پڑھنی. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب کوئی احمدیت کے مخالف کتابیں ہیں آپ کے پاس؟ کہتے وہ ہمارے مخالفوں کے پاس ہوں گی. اب مجھے یاد نہیں، ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ نذیر احمد صاحب لائل پوری کی جو کتابیں ہیں نا وہ دے دیں ان کو. بہرحال وہ مجھے مل گئیں. میں نے بڑی چلاکی کی، جو اعتراض تھے وہ سارے لکھ لیے، جواب پڑے ہی نہ. مگر وہ اتنے بودے سے تھے اعتراض کہ میں نے خود ہی سالو کر لیے. مجھے جواب خود ہی آتا تھا. اب ایک مسئلہ رہ گیا تھا. میں ڈاکٹر صاحب پاس گیا. میں ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں؟ کہتے نہیں، کلمہ پڑھنے والے کو ہم کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ میں کہا ہم مسلمان ہیں. کہتے ہیں ہاں. وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. اب اتنا بڑا فیصلہ. میں نے رات کو سجدہ کیا ایک لمبا، بڑا ہی لمبا، عشاء کے بعد نفل پڑھ کے نا. میں نے کہا اللہ میاں مجھے بتا دے، اور خواہش کیا کہ الہام کرے مجھے اللہ میاں. ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں. تو میں تو اسی طرح کر رہا تھا الہام کا انتظار، اور فیصلہ یہ کر لیا یا تو میں مر جاؤں گا یا اللہ میاں الہام کرے گا. اور تھک ہار کے جب بالکل موت کے قریب اپنے خیال میں پہنچ گیا تو بس ہو گئی. دائیں طرف گرا، اللہ میاں سامنے ایکٹنگ کی کہ میں بے اختیار گرا ہوں. میں گرا جان بوجھ کے تھا. پھر دوسری طرف گرا، سکون ملا. پھر منہ پہ ہاتھ پھیرا، شرمندہ سا ہو کر اٹھا، اللہ سے گلہ کیا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ آج اگر کسی نے مجھے کہہ دیا نا احمدی ہو جا، میں نہیں ہو جانا. یہ بہانہ بنا کے میں سو گیا. تو رویا میں دیکھا میں نے کہ حلوہ کھایا ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب آج حلوہ تو کھلائیں. ڈاکٹر صاحب کوئی پریشان سے ہو گئے. میں نے کہا میں نے نہیں کھانا، میں نہیں کھانا. کہتے کیوں؟ میں نہیں کھانا. کہتے کیوں؟ میں نہیں کہا نہ کھانا. تو میں ہی کہتا ہوں نہیں کھانا. کہتے ناراض ہو گئے. میں کہ بالکل ناراض ہو گیا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا جی میں نے کبھی کوئی فرمائش کی ہے آپ سے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا آج حلوہ مانگ لیا تو آپ کے منہ پہ 12 بج گئے. میں دلیر تھا، میں نے کہہ دیا صاحب. کہتے نہیں یہ بات نہیں تھی، میں نے بھی سوچا ہوا تھا تو آپ کی دعوت کروں گا. میرا خیال تھا آپ احمدی ہو جائیں گے، بیعت کریں گے، پھر دعوت ہوگی تو حلوہ بھی کھلا دیں گے. ان کو کیا پتا تھا. میں نے کہا یہ حلوہ پکائیں، میں بیعت کرتا ہوں. تو انہوں نے انور قریشی صاحب تھے وہاں مربی، ان کو بلایا. کہنے لگے جوید صاحب کی بات سنو. وہ کہنے لگے جوید صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا بیعت کرنی ہے. وہ کہتے ٹھیک ہے غور کر لیں 2-3 دن. میں نے کہا اگر مر گیا تو آپ ذمہ دار ہیں. کہتے نہیں میں نہیں ذمہ دار. کہتے پھر میں نے کہا بیعت کرائیں. میں نے بیعت کی. میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی، اللہ کا فضل ہوا، اور دل کو بھی پتہ لگ گیا کہ میں جس مقصد کے لیے یہاں ٹھہرا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا. تو موجزانہ طور پہ ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں کہ کس طرح میں واپس آ گیا تھا پاکستان. وہ بھی میرے ساتھی جو اس کو میں پہلے لے آیا تھا. اب ایک سوال پیدا ہوگا سب کے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ سکتا ہے ربوے چلے جاؤ. کتنا آسان تھا کام. اب جو میں بتا چکا ہوں آپ کو، جتنا مطالعہ کیا میں نے، جب واپس آیا بیگم کو بتایا. کاش وہ پنو صاحب جیسی ہوتی، پنو صاحب کی بیگم جیسی ہوتی کہ کہتی میں بھی مانتی ہوں. اس نے کہا او جوید صاحب آپ خلوص میں ٹھوکر کھا گئے، میں آپ کی مدد کروں گی، آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے آؤں گی. وہ مجھے طاہر القاضی کے پاس لے گئی. قادری صاحب نے پوچھا جوید صاحب کیا ہوا؟ میں نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا. کہتے ہم نے نہیں پڑھا. میں نے کہا نہیں، آپ کے پڑھنے میں اور ہمارے پڑھنے میں بہت فرق ہے. کہتے کیا فرق ہے؟ میں نے کہا آپ پڑھتے ہیں ڈرا ڈرا کے، ہم پڑھتے ہیں ڈر ڈر کے، یہ فرق ہے. پوچھا مجھ سے کہ کیا پڑھ لیا بھائی؟ میں نے کہا جی میں نے پڑھا
کہ موسیٰ علیہ السلام گئے جب فرعون کے پاس تو کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، اس پر ظلم نہ کرو. تو فرعون نے کہا پکڑ لو، اس سے پہلے بھی اور آدمی مارا ہوا ہے. تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا فرعون اب پرانی بات چھوڑ دے، اب یہ بہت بڑی بات کر رہا ہے، یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اللہ کا نشان بھی بتاتا ہے. اب دو باتیں ہیں، یا یہ سچا ہے یا یہ جھوٹا ہے. اگر سچا ہے جو یہ کہتا ہے وہ پورا ہو جائے گا، اگر جھوٹا ہے تو خدا نے نہیں چھوڑنا اس کو. میں کہا قادری صاحب یہ بات اچھی تھی، اس لیے خدا نے قرآن میں سجا کے رکھی نا کہ اس مومن آدمی نے یہ بات کہی تھی، اقوال زرین کی طرح قرآن میں سجائی. اور اس کا ایوارڈ کیا دیا؟ سورت کا نام اس مومن کے نام پہ رکھ دیا. سورہ مومن میں یہ واقعہ ہے. میں نے کہا بتائیں کوئی اچھی بات کہی تھی اللہ اس شخص نے. کہتے ہاں. میں نے کہا مجھے بھی پسند آ گئی، پسند آئی تو میں نے مان لیا. میں نے سوچا کہ اگر یہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو اللہ نے نہیں چھوڑنا، اگر سچے ہیں تو پھر ساری باتیں پوری ہوں گی، اور میرا ایمان ہے کہ ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں. اب وقت کم ہے مگر میں وہ اختصار کے ساتھ ختم کروں گا کہ باتیں کافی ہوئی اس کے ساتھ. آخر اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص تو نہیں واپس آنے کا. مجھے کہہ بھی دیا اس نے. ہاں دو باتیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. بحث کے دوران میں حلفاً کہہ رہا ہوں جو بھی قسم چاہیں میں کھانے کو تیار ہوں. میں نے اس سے پوچھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، قادری صاحب مجھے سچ سچ بتائیں، خدا کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، کیا مرزا صاحب جھوٹے تھے؟ اس نے کہا نہیں. اس وقت بیگم میری ذرا اچھلی تھوڑی سی. انہوں نے کہا قادری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہو جاتا ہے ایسا، میرے ساتھ پاس ابھی ایک عورت بھی آئی ہوئی ہے، وہ کہتی مجھے الہام ہوتا ہے کہ ضیاء الحق قادیانی ہے، تو کوئی بات نہیں ایسی ہو جاتی ہے، وہ جھوٹے نہیں ہیں. اس طرح اس نے بات کو نہ ٹالا. میں نے کہا قادری صاحب میں آپ کو یہاں تک لے آیا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا مرزا صاحب سچے ہیں، اور آپ کی ساری کوششیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ اگر ایک دلیل دیتے تھے میں دو اپنی طرف سے اور ڈال کے دل پہ مارتا تھا. مگر نتیجہ کیا ہے کہ اگر میں حضرت مسیح موعود کو مانتا ہوں تو خدا کو مانتا ہوں. اگر یہ سیڑھی نکل جاتی ہے تو میرا خدا پہ ایمان نہیں رہتا، میرا تو خدا پہ ایمان ہے. وہ کہتے ہو کفر تو آپ کی ہڈیوں میں رچ گیا. پھر ہاں یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ شخص واپس نہیں آنے والا، اب اس کی بیوی کو سنبھالو، یعنی کہ وہ اس کو قابو کرو. تو مجھے ایک دن کہنے لگے جب صاحب آج بات ہم ختم کریں گے. میں نے ٹھیک ہے کریں. تو کہنے لگے جی میری ان باتوں کا اعتراضات کا جواب دیں. میں دے دیتا ہوں کوئی بات نہیں. تو اس نے حضرت مسیح موعود پہ یہ گندے گندے جو الزام ہوتے ہیں نا یہ لگانے شروع کر دیے. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا اگر اس گند میں بھی داخل ہو گیا تو بیگم نہیں قابو آئے گی، یہ کنفیوز ہو جائے گی. تو اگر میں اس سے ہار مان جاؤں وہ بہتر ہے میرے لیے کہ بعد میں بیگم کہہ دوں گا بڑا عالم تھا. تو میں نے ذہنی طور پہ نا سوچا کہ ان کے باتوں کا جواب کوئی نہیں دینا، خاموش. وہ کرتا رہا. پھر کہنے لگا جواب دیں. میں نے کہا میرے پاس کوئی جواب نہیں. کہتا ربوے چلے جائیں وہاں جا کے لے آئیں. میں نے کہا جی ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. کہتا پھر جب اللہ کی مدد آتی ہے. میں جب وہ اعتراضات کر رہا تھا میں دعا کر رہا تھا دعائیں کہ یا اللہ تو کہتا تھا تیرے فرقے کے لوگ بڑے بڑے عالموں کا منہ بند کریں گے، آج اس نے مجھے باندھ کے بٹھا دیا یہاں، میں بول نہیں سکتا، میرا منہ بند ہے آج مجھے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا اور اس کا منہ بند کر. میں یہ دعائیں کرتا رہا. تو جب اس نے کہا پھر کہا نا تو یہاں عالم بھی بیٹھے ہوں گے، مجھے ایسا لگا میرے دماغ پہ الفاظ کی بارش سی ہوئی ہے چھوٹی سی. پھر وہ موو ہوئے ایسے، پھر ایک دلیل بن گئی.
جب وہ دلیل بنی نا تو مجھے 100% یقین آ گیا کہ یہ میرا معیار ہی نہیں جو میں اب بات کرنے لگا ہوں، یہ بات خدا کی ہے، اور خدا نے جو بات بتائی ہے اس کا جواب اس کے پاس کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو تو خدا کیوں بتاتا مجھے۔ میں نے کہا جی قادری صاحب تیار ہو جائیں پھر سنیں۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا میں اپنے بچے سے پیار کرتا ہوں سب سے زیادہ، وہ ساتھ تھا اس دن، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں کہ آپ نے جتنے اعتراض کیے ہیں میں سب کا جواب دے سکتا ہوں، مگر میں اس گند میں پڑھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ معیار، یہ بات غور سے سننے والی، یہ معیار میں نے کہا کہ آپ نے سلیکٹ کیا ہے، میں نے نہیں کیا، نبی کو پرکھنے کا آپ نے یہ معیار سلیکٹ کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ اگر یہی معیار ہے تو مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا جو راجپال ہندو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزامات لگائے تھے ان کا جواب دے دیا آپ نے؟ اگر دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے مسلمان ہوں، اگر آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اسلام کے دائرے میں رہیں۔ ابھی میرے سامنے بیٹھے اور انکار کریں کہ میں رسول پاک کو اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک ان اعتراضوں کا جواب نہیں دے دوں گا۔ اور یہ خدائی دلیل تھی، آج بھی میں کہتا ہوں۔ اور وہاں جو کمرے کا ماحول تھا وہ میں جانتا ہوں، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے پریشر اس کے اوپر آ رہا ہے اور اس کا منہ مجھے چھوٹے سے چھوٹا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تو کہنے لگا باسی میرے پاس تو ٹائم نہیں، میں تفسیر لکھ رہا ہوں، ٹی وی پہ جاتا ہوں، کالج میں پڑھاتا ہوں، آپ کو دیکھیں میں نے کتنا ٹائم دے دیا، تو بس آج کی یہ محفل ہماری آخری ہے، تو آپ کے پاس کوئی تیر ہے تو چلا لیں۔ میں نے کہا جی ہے۔ اب میرا حوصلہ بہت بڑھ چکا تھا، ہے جی 5 منٹ۔ اچھا حوصلہ میرا بڑھ چکا تھا تو میں نے ذرا بیگم کو بھی متاثر کرنے کے لیے نا ذرا وہ کہتے ہیں ایکشن بنانے شروع کر دیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا دن کو دن، رات کو رات، سورج کو سورج، چاند کو چاند ثابت کرنا مشکل ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا بندے کے لیے ہوگا، خدا کے لیے مشکل ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کائنات کی سب سے بڑی سچائی کون سی ہے؟ کہتا اللہ کی ذات۔ میں نے کہا سب سے سچا رسول کون ہے؟ کہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا اب اس بڑی طاقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان کرنے میں کوئی دشواری آ سکتی ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا بندے کو تو ہو سکتا آ جائے، خدا کو نہیں آ سکتی؟ کہتا نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام مذاہب کو مخاطب ہو کر ایک دلیل دی ہے۔ وہ دلیل کیا تھی؟ کیا ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کہنو، تم سب جانتے ہو کہ اگر یہ شخص مجھ پر ایک بھی جھوٹ بولتا تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتا، اس کی طاقت ختم کر دیتا، تم میں سے کوئی نہیں چھڑا سکتا تھا، اس کی شارہ کاٹ دیتا۔ میں نے کہا سب خاموش ہو گئے کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا جو جھوٹا ہوگا کاٹا جائے گا، جو جھوٹا ہوگا سلیب پہ چڑھے گا، جو جھوٹا ہوگا کاٹ کر۔ تمام مذاہب میں یہ موجود ہے اللہ کے فضل سے، کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں جھوٹے نبی کی سزا موجود نہیں۔ میں نے کہا آج آپ کے پاس کوئی ہندو صاحب عیسائی آ جائے اور آگے پوچھے کہ قادری صاحب یہ مرزا صاحب کیسے بچ گئے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو جواب دے دیں، تو جب بھی آپ جواب دیں گے تو وہ پلٹ کے کہے گا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح بچ گیا۔ پھر وہ دلیل کے پلے تو کچھ نہ رہا، دلیل تو کاٹی گئی۔ اللہ کو تو پتا تھا مرزا صاحب نے تشریف لانی ہے، تو پھر یہ دلیل دینے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ کہتا کہاں ہے؟ میں نہیں مانتا کہ اس کو پتہ نہ ہو، اس کا خیال تھا مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا جی وہ الحاقہ کی آخری آیات ہے وَلَوْ تَقَوَّلُوا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنَ الْوَتِينِ۔ تو حیرانی کی بات ہے یہ کہ اس نے نوکر کو کہا جاؤ یا قرآن مجید تو لے کے آؤ۔ اچھا اب نوکر کو کیا پتا کون سا اٹھانا اور کون سا نہیں اٹھانا، وہ جو اس کے ہاتھ میں آیا خوبصورت سا وہ اٹھا کے لے آیا۔
اب قادری صاحب نے وہ کھول لی آیتیں اور ترجمہ پڑھ رہے ہیں، میں سامنے بیٹھا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ایک دفعہ پڑھ لیا انہوں نے، پھر دوسری دفعہ پڑھا، پھر تیسری دفعہ پڑھا، چہرے کا رنگ اڑ رہا ہے۔ تو ویسے اپنی مجھے کمزوری بتا دینی چاہیے، مجھے بھی اس وقت تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوئی اپنے میں کہ میں نے ایسے کر کے کر دیا، غلطی کی میں مانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی قرآن میں آیتیں ہیں، کہتے ہاں۔ میں نے کہا ان کا ترجمہ ہے کوئی؟ کہتے وہ نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ میں کہا میرے کو چھوڑیں، آپ کریں جو کرنا، مجھے قبول ہے۔ اتنی دفعہ میں نے ان کو کہا کہ ترجمہ کرو، جو بھی کرو میں مانتا ہوں، خدا گواہ ہے اس شخص نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ پھر تنگ آ کے میں اٹھا، میں نے کہا نہ آپ کا ترجمہ نہ میرا ترجمہ، جو اس قرآن میں لکھا ہے اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس شخص نے فوراً بند کیا اور سائڈ پہ رکھ دیا، کہنے لگا یہ آپ کو پڑھنے والا نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو میں نے اوپر سے دیکھ لیا اس کا نقشہ، ناک نقشہ جو قرآن کا تھا۔ میں نے کہا دکان پہ جا کے دیکھوں گا، تو وہ بھی ایک نشان تھا، وہ تھا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ۔ اب نہیں وہ اس میں لکھا، وہ اس زمانے میں جو تھا 85 کی بات ہے، تو اس میں صاف اس نے لکھا تھا کہ یہ آیتیں نبوت کو پرکھنے کا معیار ہیں۔ آگے کچھ اور لکھا تھا اس نے کہ اس سے مرزا صاحب نے نجائز فائدہ اٹھایا، وہ الگ بات ہے، مگر اس نے یہ لکھا تھا۔ اب میں بار بار پوچھوں قادری صاحب سے، وہ قادری صاحب کوئی جواب نہ دیں، تو بیگم اس جو بار بار اقرار تکرار ہو رہا، تو بیگم اکتا آ گئی، کہنے لگی قاضی صاحب میری سنیں۔ کہنے لگی کیا؟ کہتی میں لاہور استغفار آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھتی تھی، آپ کی باتیں سنتی تھی، ٹھیک کرتی تھی۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ معاملہ خراب ہو گیا۔ کہتا بی بی کرتی تو تم ٹھیک تھی، مگر شیطان بہت طاقت والا۔ اس نے کہا خدا سے بھی زیادہ، تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکا خدا سے بھی زیادہ، مگر اس نے جو جواب دیا نا اس کا مطلب یہی تھا۔ اس نے نا، اب میں اتنا عالم نہیں ہوں، ربی صاحب بیٹھے ہیں، سورہ نجم کی ایک آیت پڑھی جس میں لات و منات و اخرا کان، تو کہنے لگا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، شیطان بھی اسی وقت ساتھ آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں داخل ہو گیا اور آیت کو بدل کے بتوں کی شان میں بنا دیا۔ یہ اتنی تکلیف دہ بات تھی کہ میری بیگم سے تو برداشت ہی نہیں ہوئی۔ یہ کہنے لگی ایک منٹ نہیں میں ٹھہر سکتی، نکلو یہاں سے۔ میں نے کہا ٹھہر جو فیصلہ تو کر لیں۔ کہنے لگی نہیں نکلو۔ اور میں نے کہا ٹھہر، وہ اکیلی نکل گئی۔ جب سمنا آباد میں رہتا تھا اس وقت یہ اوپر کی منزل، وہ سیڑھیاں اتر گئی، میں بھی اتر آیا۔ میں نے کہا کیا وجہ، کیوں تم نے ایسا کیا؟ کہتی میں تو اس کو بہت بڑا عالم سمجھتی تھی۔ میں نے کہا یہ اس سے بڑا عالم تھا۔ کہتی پھر کیا ہوا اس کو؟ میں نے کہا جب مردہ مر جاتا ہے کوئی ڈاکٹر اس میں جان نہیں ڈال سکتا، بڑے سے بڑا لے آؤ، ان کا عقیدہ مر چکا ہے، یہ جان ہی نہیں ڈال سکتے۔ کہتے ہیں میں کیا کروں، میرا تو خدا سے ایمان اٹھ گیا۔ میں نے کہا یہی مہدی کی نشانی ہے کہ لوگ ایمان لینے جائیں گے، اگلا بھی گنوا کے آئیں گے۔ تو لہذا میں تمہارے کہنے پہ میں کافی تکلیفوں سے وہاں گیا تھا، کوئی جانا آسان نہیں تھا، وہاں جماعت کی طرف سے بھی رکاوٹیں تھیں، یہ لمبی کہانی۔ چلو میں نے کہا میں کتنی تکلیفیں برداشت کر کے گیا ہوں، تو اب تم میرے ساتھ ربوا چلو۔ تو اس نے کہا میں کل بتاؤں گی۔ تو اس نے کیا کیا کہ تنہائی میں جا کے نا قرآن جی سے فال نکالی کہ میں اب ماں باپ کے پاس چلی جاؤں، یہ تو ٹھیک نہیں ہونے والا۔ تو 7ویں لائن جو اس نے نکالی تو وہاں لکھا ہوا تھا، اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہیں واپس نہیں آنے دیں گے، تمہارا دین خراب کریں گے۔ یہ سورہ کاف کی وہ آیت ہے جب وہ سکہ دے کے بھیجتے ہیں نا کہ جاؤ یہ شہر کی خبر لے کے آؤ، کچھ چیزیں لے کے آؤ، ساتھ کچھ ہدایت کرتے ہیں کہ وہاں خیال رکھنا اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا تو واپس نہیں آنے دینا، تمہارا دین بھی خراب کریں گے۔ تو کہتی میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے کہا میں نہیں جانا، چلو وہی چلے۔ اب ربوہ میں آخری دن کا اس کی قبول احمدیت کا دن بتاتا ہوں۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگی کسی عالم سے ملائیں، میں مبشر کالم صاحب کو لے گیا۔ میں نے کہا بیگم نے کوئی سوال کرنا،
تو اس نے پوچھا کیا بیوی کو سوال ہے؟ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ میں گریجویٹ ہوں، میرا یہ دینی علم ہے، میں قاری عبداللطیف کی بیٹی ہوں، فلاں گھرانہ ہے، تو میں کافر نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اب یہی کوالیفیکیشن کے ساتھ میں کافر رہ نہیں سکتی، کروں کیا؟ وہ کہنے لگے کہ بی بی کفر تو کوئی بری چیز نہیں، اگر آپ کو دودھ پیش کیا جائے آپ انکار کر دیں تو ایک نعمت سے محروم ہو گئی، وہ کفر نقصان دے گیا، آپ فائدہ دے گیا۔ اگر زہر دیا تو آپ نے انکار کیا، وہ کفر آپ کو فائدہ دے گیا۔ دودھ والا نقصان کرے گا، زہر والا فائدہ کرے گا، ہے کفر ہی۔ تو آپ نے کوئی مرزا صاحب کی کتاب پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں انفاق قدسیہ، کشتی نو، 2-3 دعوت الامیر اور 1 اور 2 کتابوں کا ذکر کیا کہ یہ پڑھی ہیں۔ ان کا بس فیصلہ ہو گیا۔ جب یہ آپ کتابیں پڑھتی ہیں تو اپنے دل کو خدا کی طرف جاتا ہوا محسوس کرتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یہ کفر آپ کو خدا سے ملا دے گا۔ اگر آپ کا دل گھبراتا ہے، خدا سے دور ہوتا ہے، تو پھر اس طرف نہ آنا، یہ کفر آپ کو خدا سے دور کر دے گا۔ السلام علیکم۔ ان کی یہ عادت ہے کہ بات سمجھا کے نا السلام علیکم کہ چل پڑتے ہیں۔ تو میں اکثر بحث کے بعد بیگم سے پوچھا کرتا تھا بیگم تم اپنے عقیدے پہ، میں اپنے عقیدے پہ رہیں تو اکٹھے، تو وہ کہا کرتی نہیں پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم سچے ہو کہ میں۔ تو اس دن میں نے پوچھا، کہنے لگی آج میں بیعت کروں گی۔ تو اس دن اس نے بیعت کی۔ اب اللہ کے فضل سے میرا بڑا بیٹا جو وقف ہے وہ جماعت احمدیہ کا جنرل اٹارنی ہے ربوہ میں، جائیداد میں، اور ایک بیٹی اللہ نے دی ہے، وہ وقف ہے، پڑھا رہی ہے نصرت میں، نصرت کالج میں۔ بیٹا ایک امریکہ میں ہے اور خاکسار اپنی بیوی کے ساتھ یہاں ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ اور مشورہ بھی دیتا ہوں کہ یہ جتنی توانائی ہے، جس طرح ایک شیشے ہوتا نا آتشی شیشہ، ایک نقطے پہ اکٹھی کر دیتا ہے، اور وہ بہت طاقتور نقطہ ہوتا ہے جس کی بتانے کی ضرورت نہیں۔ خلافت ساری تجلیات اکٹھی کر کے ہمارے لیے ایک روشنی نقطے مہیا کرتی ہے۔ جتنا آپ قریب ہوں گے خلافت کے، اتنے ہی بینیفٹ، اتنے ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت ہی خوش قسمت انسان ہوں جو خلافت کے قدموں میں آنے کی کوشش کر رہا ہے اور پہنچ گیا ہے۔ اگر ماضی کا پوچھیں تو جس کا خدا پہ یقین نہیں، تو میں گواہی نہیں بتا سکتا آپ کو کہ میں کیا تھا۔ نہایت ہی خوفناک انسان تھا۔ بس اتنا بتا دینا کافی سمجھتا ہوں۔